السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ آج کا ولاگ جو ہے ہم چائے سے شروع کر رہے ہیں، اور آج جو ہے ہم آپ کے ساتھ بہت ضروری بات کریں گے آگے جا کے، اور آپ نے میرے ولاگ کو فل دیکھنا ہے اور مجھے میرے چینل کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، آج تو تھی بھی گرمی، لیکن چائے گرمیوں سردیوں بہت اچھی لگتی ہے سب کو۔ چائے میں بنا رہی تھی تو ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ مطلب جو ہے نا، آج کل افراتفری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم نا رشتوں کو سنبھال نہیں پا رہے۔ مطلب آج کل بچے جو ہیں رشتوں کو نہیں سنبھال پا رہے۔ رشتوں کو ٹائم دینا چاہیے، سنبھالنا چاہیے۔ رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں، چاہے سسرال والے ہوں چاہے میکے والے ہوں، آپ ان کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ بہن بھائیوں کے بغیر تو آپ لوگ بالکل ادھورے ہوتے ہیں۔ ماں باپ جو ہیں ان کی کمی تو کوئی پوری کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہماری امی میری امی جو تھی نا، ان کو بہت کم نظر مطلب آتا تھا، ایک آنکھ سے ان کو صحیح نظر نہیں آتا تھا، ایک آنکھ کی نظر تھی ہی نہیں، لیکن وہ اتنی نفاست پسند تھیں اور اتنی صفائی پسند تھیں امی، کہ ہم نا کوئی بھی کام کرتے تھے نا، اور تو امی کہتی تھی کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے کی ہے تم لوگوں نے۔ حالانکہ ہم کہتے تھے کہ نہیں امی ہم نے ایسے کیا، ہم لوگ کئی دفعہ بچے تھے جھوٹ بھی بول دیتے تھے، لیکن امی سمجھ جاتی تھی، کیونکہ ہمیں نظر کم آتا تھا تو ہم کو لوگ کہتے تھے امی کو کیڑا پتہ لگنا، تو ہم لوگ نا کہہ لیتے تھے کہ امی نے اینج نہیں اینج کیتا ایسی۔ اور امی نے بہت اچھے سے رشتے نبھائے، سسرال والے، ہمسائے، اپنے ان کا ایک ہی بھائی تھا، بہن تو کوئی تھی ہی نہیں، بھائی کا رشتہ سب سے وہ بہت پیار کرتی تھیں، اور سب کو ساتھ لے کے چلتی تھیں، چاہے ان کی کوئی اچھائی کرے برائی کرے۔ لیکن برائی پہ ہر ایک انسان کو غصہ تو آتا ہے، لیکن انہیں بھی آتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں کرتی تھی کہ اب اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں جو ہوں نا اس کے ساتھ ایسا ہی کروں۔ نہیں، انہوں نے اچھے سے، ہماری امی نے بہت اچھے سے رشتے نبھائے، ہر رشتے کو لے کے چلیں سسرال والوں کو۔ اور ان کی ایک بہن بنی ہوئی تھی، آج دن تک وہ روتی ہیں آنٹی، مطلب کہ ہم انہیں خالہ جان کہتے ہیں، اور وہ آج دن تک روتی ہیں، آج دن تک جو ہے گاؤں والے ہمارے وہ ہماری امی کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ہماری مریم باجی ہیں، وہ بھی بہت یاد کرتی ہیں، اور وہ ہر ٹائم باتیں کرتی ہیں کہ تم لوگوں کی امی جیسا نا تم میں سے کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ واقعی ماں باپ جیسا تو نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ جیسا بننا، مطلب خصوصاً ہم جو ہے نا، ابو جان ہمیشہ جس کے بھی سوچو نا ابو کے بارے میں، تو وہ ابو جان سخت ہی ہوتے ہیں، ابو جان کبھی بھی نہیں سافٹ کارنر جو ہوتا ہے نا ان کا اندر ہی ہوتا ہے، اور وہ باہر کبھی بھی نکالتے نہیں۔ تو ہمارے بھی والد صاحب کا کچھ یہی جو ہے تھا، وہ سخت تھے، اور امی جو ہیں وہ بھی سخت تو تھیں، لیکن امی بہت مطلب کہ نرم مزاج، نرم لہجے والی تھیں، اور ہمیشہ رشتوں کی قدر کرتی تھی۔ تو اسی لحاظ سے آج میں سوچی کہ آج کل کے دور میں نا بہت مشکل ہو گیا رشتے نبھانا، بچے مانتے نہیں ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں ماں باپ کے ایسے نہیں ایسے کرو، بچے کہتے ہیں نہیں انہوں نے ایسے کیا تھا جو ہم ایسے کریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اگلے رشتے سے کبھی بھی آپ کو وہ نہیں، مطلب کہ عدلے کا بدلہ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ آج کل کے دور میں ہو ایسا ہی کیا ہے، مطلب کہ ہم لوگ اگر مطلب کوئی کسی کے ساتھ کر رہا ہے نا رشتے کے ساتھ، تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ ایسا کرے۔ تو اگر کوئی نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے، تو آپ لوگ کمپرومائز کریں، اپنے رشتوں کو لے کے چلیں اچھے سے، زندگی کو آسان بنائیں، اور اولاد کو سکھائیں کہ نہیں بھائی رشتوں میں اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، رشتوں کو برابر لے کے چلنا چاہیے۔ اور کچھ کو آج ایک بات ہو رہی تھی نا کہ پھوپھیاں نو بڑا ہی، مطلب کل وہ کہہ رہی تھی فرارین جی کہ پھوپھیاں نو بہت زیادہ ٹرول کیتا جاتا ہے، پھوپھیاں ہے تے پھوپھیاں ہو۔ میں کہتی ہوں کہ میرے لحاظ سے نا پھوپھیوں کو بھی بہت پیار کرتے ہیں بچے، اور خالاؤں کو بھی، لیکن خالاؤں کا یہ ہے کہ ان کو بندہ بچے جو ہوتے ہیں وہ نا خالاؤں کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے،
کئی دفعہ گلی سڑی بھی سنا لیتے ہیں، خالائیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہنس جاتی ہیں، چلو جی ہنس رہے ہوتی ہیں، خیر ہے، بچے کو کہتی ہیں چلو جی خیر ہے میری بہن کا بچہ ہے، تو اگنور کر دیتی ہیں کہ مائنڈ اس طرح نہیں کرتی۔ تو وہ کئی دفعہ بچوں کی دھیمی آواز، کئی دفعہ اونچی آواز بچوں کی وہ برداشت کر جاتی ہیں پیار کی وجہ سے۔ پیار تو پھوپھیوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ والا جو سسٹم ہے نا، مطلب کہ اونچا بولنا اور مس بیہیو کر دینا پھوپھیوں کو سے کے ساتھ، تو یہ مطلب وہ ہضم نہیں کر پاتی۔ مطلب ظاہری بات ہے وہ ایک پھپھو کا ہوتا ہی ایسا ہے کہ نہیں بھائی اسی پھوپھیاں، تو وہ چیز جو ہے نا بچے پھر اس لیے فرینک بھی زیادہ خالاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھوپھوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، فرینک وغیرہ تو ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے وہ۔ تو یہی بات ہے کہ پھوپھیوں کے ساتھ نا بندہ کیا کرتا ہے کہ عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ایکسٹرا مذاق بچہ نہیں کر سکتا، کہ ایک تو وہ قدر بھی ہوتی ہے، چلو جی قدردان بھی ہوتے ہیں، خیر قدر تو خالاؤں کی بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے نا کہ پھوپھیوں کا پھر وہ بھی ہوتا ہے، اور ابا جان کی وہ بہن ہے تو پھر بندہ تمیز سے بولتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں کہ بچے جو ہیں نا خالاؤں کے ساتھ بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی میں نے اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ میں نے جو خالائیں دیکھی ہیں نا وہ بڑی ظالم بھی دیکھی ہیں ساس کے روپ میں، کہ انہوں نے، اور پھوپھیاں بھی ظالم دیکھی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والا رشتہ ایسا ہے، بس جس کو مطلب اپنے رشتوں کی قدر ہے نا تو وہ ہر لحاظ سے قدر کرے گا، چاہے وہ پھوپھی ہوئے تو چاہے وہ خالہ ہوئے۔ تو اپنے بچوں کو شروع سے سکھائیں گے، بتائیں گے، قدر کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ بھائی قدر بھی کرنی ہے اور ان کا خیال بھی رکھنا ہے رشتوں کا، تو آپ کے بچے بڑے ہو کے جو ہے نا اس چیز میں مطلب کہ ان کو خیال ہوگا۔ اگر آپ لوگ بچپن سے ہی نہیں سکھائیں گے نا تو پھر کوئی نیچے خیال ہوئے گا، پھر وہ آکھیں گے ایسی کی تیسی، اب ہماری کوئی ہم نہیں سنتے کسی کی، کوئی ہماری نہیں سنتا، بس وہ اپنے آپ کو ڈون بون سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اب یہ بڑا رشتہ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور آج کل نا بچوں میں سخت لہجے، سخت باتیں بہت زیادہ انٹر ہو گئی ہیں، تو ہمیشہ اپنے بچوں کو سکھائیں بڑوں کی عزت کرنے اور بڑوں کا احترام کرنے، ان کی بات ماننے کا، اور یہ سکھائیں کہ بھائی اسی میں ہی برکت ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کب کس کی دعا قبول کر لے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آج ہم نے بنایا جی کریلے اور چکن، اور بہت ہی زبردست، پھر گننا سی جی آٹا، آئے کبھی جادو کی چھڑی چل کے آٹا گوندھ دیتی نا، آئے ہائے 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 کیا مزے ہی آ جاتے۔ کبھی کبھی بندہ اتنا تھک جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اب جو ہے نا ہم لوگ آٹا نہ ہی گوندے، روٹیاں آ جائیں، لیکن وہ روٹیاں اب دانت ہیں منہ میں، پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، اور وہی حال ہے ہمارا۔ تو پیٹ میں آنت تو ہے، منہ میں بھی تھوڑے بہت دانت ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں کہ بندہ چبا دے۔ میرے بچوں سے نہیں چبائی جاتی، وہ بیچارے کہتے ہیں منہ تھک گیا یار ہمارا ماما، روٹی چبائی نہیں جاتی۔ تو وہ پھر تندور کی روٹی بندہ لا کے بھی کیا کرے، اب کریلوں کے ساتھ نان تو بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے، تو اس لیے میں نے گوندا آٹا، اور اب جو ہے یہ سب کچھ بنا کے میں پڑھوں گی نماز، اور آپ نے میرے چینل کو کر دینا ہے لائک، شیئر، سبسکرائب، اور پلیز میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں یار۔ پھوپھیاں بھی اور خالاؤں کو بھی کہہ رہی ہوں میں کہ یار ویکھیا کرو ایک غریب بندی نو تسی سپورٹ کرو گے تو کیا تم لوگوں کا جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اور لائک شیئر سبسکرائب پلیز میرے چینل کو ضرور کیجیے گا۔ ہمارا آج کا بن گیا چکن اور کریلے بہت زبردست، اور آج ہم نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہماری چینل پہ زیادہ سے سبسکرائبر بھی آ جائیں، اور اللہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں کر دے۔ اور ماشاءاللہ سے حج کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو خصوصی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کے ساتھ جو ہے نا دوسروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور قربانی کے بھی دن آ رہے ہیں، یہ جو 10 دن ہیں بہت قیمتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آسانیاں کرے، اور اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔